السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آئیں، تشریف رکھیں۔ یہ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ یہ بیوہ خاتون ہے اور یہ 50 لاکھ لے کے بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ ہر صورت میں ہمیں ٹریس بھی کرنی اور ملزمان کو بھی پکڑنا، یہ حکم ہے ان کا۔ اور اسے جس طرح پہلے بھی آپ نے متعدد مواقع پہ آپ نے اچھا کارکردگی اور بروقت کارکردگی کی ہے، یہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے پاس ہونے والی اس گفتگو کے درمیان انہوں نے بتایا کہ جہاں واردات ہوئی اس مقام کو چھوڑ کر گھر پہنچنے کے بعد قانون کو ہونے والے وقوعے سے آگاہ کیا گیا۔ ان کا جو داماد ہے وہ اس واردات کروانے میں ملوث ہے، چونکہ جس وقت واردات سر ہوئی ہے ان کا داماد گاڑی میں موجود تھا۔ بہت سارے سوالات کے مناسب جواب بھی نہ مل پا رہے تھے، اور واردات کرنے والے جرائم پیشہ کون ہیں اور اب وہ کہاں ہوں گے، یہی سوال درپیش تھا۔ علاقہ ایس ایچ او اس معاملے پر بھی گفتگو کر رہے تھے کہ قریب ترین کہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کلو مل سکتا ہو۔ جو معاملہ پیسے جمع کروانے والا ہے وہ بھی داماد کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑا لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا رشتہ ایسا ہے، اسے بڑے پورا چھانک بھونک کے پورے طریقے سے جب تک مکمل یہ آپ کی انفارمیشن کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ جی انشاءاللہ سر، ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ اب یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ اس واردات کے تکمیل کے مراحل تک پہنچانے میں کون کون کس کس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جو صاحب کا حکم آپ کو میں نے سنا دیا، سر تو آپ نے محنت کرنی ہے، اور جہاں کہیں کسی وقت نفری کی ضرورت پڑے یا میری ضرورت پڑے تو میں آپ کے سر پہ اسی وقت پہنچوں سر انشاءاللہ۔ جی رائٹ سر۔ چلیں، تھینک یو۔ آئی ٹی کی مدد سے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ علاقہ ایس ایچ او نے بتانا شروع کیا کہ جس مقام پر خاتون کے ساتھ واردات سرزد ہوئی میں وہاں پھر گیا تھا۔ ایک ایک چیز کا دوبارہ جائزہ لیا میں نے، مگر وہاں سے کوئی شواہد برآمد نہ ہو پائے۔ قانون کے اہلکار آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہم صرافہ بازار کی اس دکان پر پہنچے جہاں خاتون نے سونا فروخت کیا تھا، وہاں موجود کیمروں کی مدد سے ایک ایک کونے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہاں، ایک جانب 2 افراد مشکوکانہ انداز میں دکھائی ضرور دیے ہیں اور ان کی تصاویر میرے پاس موجود ہیں۔ اسی درمیان علاقہ ڈی ایس پی کے پاس آنے والی ایک اہم ترین اطلاع قانون کے اہلکاروں کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ علاقہ ڈی ایس پی مستقل ایک بات ٹیلی فون پر کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اطلاع انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ داماد کو اس لیے نہ چھیڑو کہ وہ کہیں نہیں جاتا، اور وہی ہے ایک راہ جو بالکل صحیح راستے پر گامزن کرے گی۔ اس کی ملاقاتیں، بات چیت کس کس سے جاری ہے، وہ سب کچھ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ناظرین، بیچاری ایک بیوہ خاتون کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی کہ جس کے پاس آگے زندگی گزارنے کے لیے کوئی زیادہ راہ موجود بھی نہیں ہے۔ آخرکار تمام تر کوششوں کابشوں کے ناطے قانون کے اہلکار تفتیش و تحقیق کی بنیاد پر اس علاقے میں آپ پہنچے۔ قانون کے تمام اہلکار یہاں بلا وجہ نہیں بلکہ یقین و اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، اور یہاں ان بسوں میں موجود افراد کو چیک کیا جانے لگا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان اہلکاروں کے پاس ڈی ایس پی کی جانب سے اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر میں سے 2 افراد
गुजरांवाला छोड़कर किसी और मंजिल की जानिब आज अभी इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। यहां मौजूद मुसाफिरों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा जा रहा था कि क्या इन चेहरों को आपने कहीं देखा है। और इसी दरमियान अपनी मंजिल की जानिब रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी ये बस। कि इसी बस में मुसाफिरों के दरमियान मौजूद एक शख्स कानून को जिसकी तलाश है गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार होने वाले शख्स से फौरी तौर पर मालूमात यकजा की गईं कि इसका दूसरा साथी कहां है, तो इसने बताया कि हम दोनों एक साथ यहां पहुंचे थे। मैं किसी और बस में हूं और वो किसी और बस से कराची जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी बस है। अच्छा, वो पिछली जो गाड़ी है ना, बस इसके पीछे वाली बस जो है उसमें दूसरा बंदा बैठा हुआ है, ये बता रहे हैं, ठीक है। बस स्टैंड पर होने वाली इस पूरी मुकम्मल कार्रवाई को एक मतरूबा मुलजिम दूर से देख रहा था।